سو اب قرآن کی نص سے آزمائش واضح ہو گئی کہ ہمیں محتاط ہو جانا ہے اسی لمحے جہاں پہ ہم دو بھائی آپس میں بڑھ پڑے رک جائیں کہیں یہ امر الہی تو نہیں تھا جس کے اندر اختلاف ہو رہا ہے. بس اگر ہم محتاط رویہ اختیار کریں گے، اگر 100 میں سے 100 نمبر نہ بھی دیے 50 تو مل جائیں گے انشاءاللہ، 33 نمبروں میں پاس ہو جائیں گے. لیکن اگر اختلاف میں آ کر حضرت شیطان کے تابع ہو کر اس چیز پر قانے ہو کر نہیں جو کہنا نہیں کہنا تو میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہنا باقی سارے اب یہ کوشش کام کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، بس جو کہتا ہے اچھا اختلاف آ گیا آپ پیچھے ہو ٹھیک ہے، اختلاف کو آزمائش سے تصور کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ آزمائش میں کامیاب ہوں گے. اب ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ کل کی گفتگو. اب آج ہم سورہ الحمد کا آغاز کیوں کیا؟ کل ہم نے ہر چیز پہ بات کی، سورہ الحمد پہ بات نہیں کی. یعنی قرآن کا کل نچوڑ سورہ الحمد. یہی وجہ ہے کہ نماز میں بار ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں. سو کیا ہے کہ یہ ایک سورہ، یہ اس پورے سورہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے جو بھی سورہ پڑھتا ہے. اور پھر جیسا ہم غور و فکر کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو نماز میں انتہائی امین چیز ہے جس کے اندر انسان میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. بس ہمارا گفتگو اس پہ گفتگو کرنے کا کوئی پروگرام نہیں. انشاءاللہ سورہ الحمد پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ الحمد کل کا کل قرآن. اور اب ہم لے آئے سورہ روم جو اس وقت ہمارا فوکس ہے ڈسکشن کا، جس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے. اور الف لام میم ہم نے آپ کو کل تذکرہ کیا کہ 6 سورے ایسے ہیں قرآن حکیم میں جن کا آغاز سورہ الف لام میم سے ہو رہا ہے. اس لیے کیا یہ کچھ پیغام ہے. اور باقی تمام الف لام میم والے سوروں میں دوسری آیت میں قرآن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. ایک جگہ پہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ دیا کہ خبردار غلطی میں نہ آ جانا تم آزمائے جاؤ گے، اور دوسری جگہ کہا کہ اہل وہ مغلوب ہو گئے. اب کیا ان سب چیزوں میں ربط نہ تلاش کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ 6 سورہ جن کا آغاز ایک ہی طریقے سے اور ان کی دوسری آیات میں 2 اسپیسیفک میسج خاص بالخصوص جن کا تعلق غلبے سے ابدی غلبے سے اور مغلوب ہو جانے سے. اچھا ہم آپ کی ذرا فکر کو جگانے کے لیے بلندر صلوات ایک سوال آپ کے پیش نظر کرتے ہیں کہ قرآن میں بے شمار سورہ الحمد سورہ 114 سورہ ہیں، بے شمار 114 اسپیسیفک سورے ہیں قرآن کی. سورہ الحمد، الف لام میم، آل عمران، اور اس کے بعد باقی سارے اسی طریقے سے سورہ الحمد، سورہ جاثیہ، سورہ شمس، سورہ ناس، سورہ نصر، بے شمار بنی اسرائیل اور کیا کیا. اچھا جانوروں کے اوپر سورہ عنکبوت، سورہ نمل، سورہ نحل، اس کے بعد سورہ بقرہ. جانوروں کے اوپر ایک جانور کے اوپر نہیں، 4-5 جانوروں کے اوپر میں 2 دیر میں جتنی آئیں بتا دی. اسی طریقے سے سورہ شمس، سورہ قمر، سورہ نجم، یعنی اللہ کی نشانیاں سورہ بن گئے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ہود، سورہ قمر، سورہ یوسف، یہ سارے کیا ہیں؟ یعنی اللہ نے پلٹ کر سورتوں کو دہرایا. اچھا یہ سورہ روم کیا واحد سورہ روم ایک ہی ہے قرآن حکیم میں؟ اس کے ہم بندہ ہم وزن کوئی دنیا تو اتنی بڑی تھی، صرف کیا روم ایک علاقہ پوری دنیا میں موجود ہے جس کی سورہ قرآن حکیم میں ہونی چاہیے. ہم معذرت کے ساتھ اس میں گستاخی کر کے یا جسارت کر کے یا صرف آپ کی فکر کو جلا دینے کے لیے اور اپنی فکروں کو ذرا بلند کرنے کے لیے کہ ذرا غور و فکر کریں کہ پوری دنیا کتنے ممالک ہیں. آج 200 ممالک ہیں اور اللہ کی ذات جانتی ہے، علیم ہے، کیا وہ
پانی نہیں ہے میں پھر کیا کروں نا، اس پہ استدلال ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں ہے، بس فکر کو لگانے کے لیے سورہ امریکہ آ جاتی ہے، سورہ پاکستان آ جاتی ہے، سورہ انڈیا آ جاتی ہے، سورہ رشیا آتی ہے، اور سورہ سعودی عرب آتی ہے، سعودی عرب پاک و پاکیزہ جگہ ہے اللہ کا گھر، سورہ ایران آ جاتی ہے، واحد حق پہ کوئی، سورہ فارس آ سکتی ہے، کچھ بھی آپ سوچیں ہاں، اگر شمس قمر نجم سب آ سکتے ہیں، اگر یوسف ہود یا سب آ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طرح سے ہم وزن ہے تو بے شمار ملک ہیں، ایک ملک کو چنا گیا اور پھر اس ملک میں اللہ نے وعدہ کیا یہاں پہ رک جانا پڑے گا۔ امام کے ظہور سے اس واقعے کا تعلق ہے، ہم نے کل اس کو بڑے تفصیل سے ڈسکس کیا اور آپ کو بھائی زحمت کی ہوئی اس میں امام کے ظہور کا تعلق بے شمار کل کے کل قرآن سے امام کے ظہور کا تعلق ہے، لیکن اگر کسی چیز کا تعلق زمین سے ہے اور خطے سے ہے تو پورے کے پورے قرآن حکیم کے اندر فقط ایک ہی کو میدان نظر آئے گا جو کہ امام کا منتظر نظر آئے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ اہل روم، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے، اور پھر کہا کہ ہاں قریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، پھر کیا کہا؟ پھر آگے کہا کہ پھر اللہ کی نصرت پہنچے گی، اللہ کی مدد پہنچے گی، مومن فرح سے فرحان شاداں ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، شرط کیا کہ وہ مومن ہو، اور پھر کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا رکو، ایسے نہیں، اتنے آرام سے نہیں، سب کچھ حاصل کر لو، نہیں، رکو۔ اکثر تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اکثریت نہیں جانتی۔ اب یہاں پہ ایک سوال میں نے آپ کی نظر کر دیا، اس پہ سوچیے گا کہ کیوں فقط روم ہی کو کیوں موضوع بنایا گیا، اور پھر کیا جس مدد الہی کا ذکر اس سورہ کی 30 چوتھی 5ویں 6 آیات میں موجود ہے، کہ اس کا تعلق امام وقت سے ہے۔ اچھا پھر امام وقت کا تعلق کس طریقے سے اہل روم سے قائم ہے، کس طریقے سے وہ آرماگیڈن یا آخری مارکا جو امام وقت اور ان کے ساتھ شیعان وقت وہ جو خالص ہوں گے، اور اس کے علاوہ دیگر عالم اسلام قیام کرے گا، کس کے خلاف قیام کرے گا؟ کیا ہم کہیں اہل روم کون سا ہوگا؟ آج دنیا میں سارے ملک موجود ہیں، روم تو موجود ہی نہیں۔ اسی وقت قرآن بے سبب کوئی بات نہیں کرتا، ہمارے ذہنوں کو جلا بخشنے کے لیے سوچے غور کر انشاءاللہ ہم کوشش ہوگی آج یا مختصر سے ٹائم میں کل کوشش کریں گے آج ہی اپنے مضمون کو مکمل کریں تو کچھ اس پر گفتگو کریں کہ سورہ روم ہی سورہ اسرائیل ہی بنی اسرائیل ہے، اسرائیل نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ آپ میدان اسرائیل نے لیا ہوا اس وقت مسلمانوں کا کہ ارد گرد سے مسلمانوں کے اندر ایک یہودی ریاست بیٹھی ہوئی اور قائم دھڑکے سے دھمکے سے بیٹھی ہوئی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سوچ بنتا تو یہ تھا اس کے نام پہ سورہ مولا بھی آئیں گے، ہم سب مانتے ہیں کہ مولا نے قیام کرنا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فلسطین کو آزاد کریں گے۔ کیا فلسطین اہل روم ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ پھر کیا ہے؟ ابدی غلبے کی بات تو سورہ روم میں ہو رہی ہے، اور ایک ہی سورہ ہے جس کا تعلق خطے سے ہے، زمین سے ہے، دنیا میں بے شمار ممالک موجود ہیں۔ ابھی ہم ان سوالوں کے جواب میں طرف انشاءاللہ کوشش کرنے والے ہیں۔ بلندر صلوات بلندر صلوات اچھا ابھی ہم ذرا سوچیں اس پہ کہ موجودہ صورت حال آج کیونکہ ہم کل یہ سمجھ پائے تھے کہ ایک منتظر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کو یہ یقین رکھنا کہ میری زندگی کا واحد مقصد امام وقت کی صحابیت ہے۔ ایک شیعہ علی کے لیے، علی کے شیعہ کے لیے آج کے دور میں جب حق کو باطل کا وہ آخری معارکہ بہت قریب تر نظر آ رہا ہے، اب
اولین ہدف یہ ہے کہ وہ نصرت ایمان کے لیے ہر لمحے تمنا کرے۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ شیعہ میں کہ ہم اپنے آپ کو مولا کے لیے تیار کریں۔ اچھا، تو ہمارے اولاد کا ہدف کیا ہے؟ مولا کے لیے تیار کریں۔ اچھا، بیوی کا ہدف کیا ہے؟ مولا کے لیے بیوی اور باپ دونوں مل کے اولاد کو تیار کریں۔ کس کے لیے؟ مولا کے لیے۔ کیا مولا نہیں ہے مولا کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ اولاد تو چھوٹی چھوٹی سی ہے، آج ضرور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں تیری زندگی میں میری زندگی میں ضرور ہو نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد سے جو اللہ نے آزمائش قرار دی ہے تو اس میں ناکام ہو جائے۔ اللہ نے تجھے علی کا شیعہ پیدا کیا اور تجھے ایسے وقت میں پیدا کیا کہ جہاں ذہن کو اس قابل کر دیا کہ تو امام وقت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب تو اپنے ہدف کو قائم کرتا ہے، خود بھی یقین کر، دوسروں کو یہ نہ کہے کہ ابھی امام کا ضرور بہت ہر لمحے یقین رکھ کہ امام کا ضرور کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر آئمائے اہل بیت نے مختلف علامتیں اور روایات بیان کی امام کے ظہور کے حوالے سے، کیونکہ جشن امام کی نسبت سے ہے، امام ہی کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی روایات کس کے لیے ہیں؟ اتنی روایات کہ یہ ہوگا، ایک سعودی عرب کا بادشاہ ہوگا، عبداللہ نامی ہوگا، یہ ہوگا، یمن کی سرزمین میں یہ ہوگا، سید خراسانی سے کریں گے، سید یمن یہ کریں گے، اور اس طرح سے زمین ناس جائے گی، اس طریقے سے آواز آئے گی آسمانی میں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ روایتیں کیا ہے؟ ایک مقصد کیا ہے؟ ذہن میں ہمارے مضمون کو، سورہ روم کو ذہن میں رکھیے گا، اور نصرت کو، سورہ نصر کو ذہن میں رکھیے گا، اور ہر چیز اسی موضوع کی طرف اشارہ کرے گی۔ کیا ہے؟ بلندر یہ ظہور کی روایتیں کیا ہیں؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ان ظہور کی روایات سے متمسک ہونے کے لیے، کچھ اخذ کرنے کے لیے تقریباً انسان تین کیٹیگریز میں ہم لوگ تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو واقعی منتظر امام ہے، جو یقین کی منزل ہے، جن کی قرآن نے تاریخ بیان کی کہ یہ یقین کی منزل ہے، اور جن کو سورہ روم کی 60ویں آیت میں کہا متزلزل ثابت قدم رہنا، یہ فاصلے صبر کرتا، ٹھیک ہے، یہ منتظر واقعی منتظر ہے۔ جب یہ ان روایات کو دیکھیں گے تو ان کا اس سے کچھ اخذ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ جب ہم جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، لیکن در حقیقت یقین کی اس منزل میں نہیں ہیں کہ ہم واقعی منتظر ہیں، بس کہتے ہیں کیوں ہماری خواہش ہے۔ آپ کی کیٹیگری بدل گئی انسان۔ اب اس انسان نے جب ان روایات سے تمسک کرنا ہے تو پھر اس میں کیا کہنا ہے؟ نہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ روایات وہ جس نے جو سمجھا اس نے وہ کہا، نہیں اس وقت دنیا میں اتنی برائی ہوگی، اتنی بدی ہوگی، ابھی تو بڑی نیکی ہے۔ پھر کسی نے سمجھا کہ نہیں برائی تو بہت بڑھ گئی ہے، نیکی تو کم نہیں، امام کا ضرور تو بہت قریب ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا، کچھ نے کہا یہ یمن کے حالات تو چل رہے یہ وہی ہیں، کچھ نے کہا شاہ عبداللہ یہ وہی علامت ہے، وہی روایت ہے۔ سو ہر کسی نے، ہم جیسے نے اپنی اپنی فکر کے مطابق ان روایات سے تمسک کیا اور ایک امام وقت کے حوالے سے ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کر دیا، اور اس تصور کے اوپر جس تصور کا تعلق حقیقت سے نہیں، یہ جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے، امام کے ضرور کے اس تصور کا تعلق حقیقت نہیں۔ کیوں؟ اس تصور کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اور اللہ قرآن حکیم میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایمان کے درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ جتنے تم نفر پیدا کر دیے، جب سے بنے جب تک رہو گے تمہارے درجات، تو ان درجات ایمانی کے مطابق تم ان روایات سے تمسک کرو گے۔ کچھ رد کر کے بیٹھ جائیں گے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ تھک ہار کے چھوڑ کے بہت وقت پڑا، کچھ دنیا میں حیات دنیا ان کی نظر تو صرف اور صرف اس دنیا کی سائری زندگی کے اوپر ہے، کچھ ایمان کے اس لیول پہ کہ جہاں پہ ایمان اور کفر میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ تو تیسری کیٹیگری ہے کہ جب وہ ان روایات کو دیکھیں گے تو اس طریقے سے مشرکین اور کافر ان روایات سے تمسک کریں گے، تو کس طرح سے کریں گے؟ اب یہ تین رہیں گے۔